بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں اور بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ آج ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جن موضوعات پر میں نے بات کرنی ہے اور جو پریڈکشنز امپورٹنٹ لینی ہے ان کا میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں۔ میں تھوڑا سا ایک بریف انٹرو دے دیتا ہوں۔ سانحہ 9 مئی میں 12 مقدمات میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانتیں مل گئی ہیں۔ کیا اب سوال اور یہ پریڈکشن میں نے لینی ہے کہ عمران خان صاحب ان کیسز میں تو ضمانتیں مل گئی ہیں، جو جن کیسز میں سزا ہوئی کیا وہ کالعدم ہو جائیں گی؟ عمران خان صاحب جلد باہر ہوں گے؟ اور کیا عمران خان صاحب ضمنی الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں؟ اس پر بات کروں گا۔ اور فافن تو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بے یقینی کا دور ختم ہو گیا ہے، اب اس پر بھی میں ڈسکس کروں گا۔ اور جو منڈیاں اور جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اور کون بنے گا وزیر اعظم، اس پر ہماری گفتگو ہوگی آج۔ اور عوام نے جو عمران خان صاحب کہتے تھے ایبسلوٹلی ناٹ، کیا عمران خان صاحب کی کال پر اور جو فیصلے عوام نے سنایا الیکشنز میں، کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشنز میں جو عمران خان صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے ایبسلوٹلی ناٹ، کیا جو ریزلٹس آئے اور عوام نے جس طرح پیرا دیا اور جس طرح وہ پیرا دے رہی ہے، مطلب جدوجہد ان کی جاری ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے کہہ دیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ؟ پاکستان نے عوام کے لیے کہہ دیا، پاکستان کے لیے کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی یس۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے، یہ جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے نا، یہ عوام کا میسج ہے۔ ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ جہاں پہ سمجھا جا رہا ہے جو بھی لوگ ہیں پاکستان کے اگینسٹ ہیں، ان کو کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو ہے سٹانس پاکستان کے ساتھ یس ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے ساتھ وہی ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ 13 فروری جو ہے نا، 13 فروری یہ 2024، اچھا ایک آدھ دن کے بعد جو آ رہی ہے، اس میں پلانٹس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑی جو کنجنکشن ہے نا وہ ہونے جا رہی ہے 13 فروری 13 فروری کو یہ ہوگا کہ مریخ مارس ول کنجنکٹ ود پلوٹو۔ یہ سالوں کے بعد ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ یہ طاقت جو ہے یہ عوام کو ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، پلوٹو کے ساتھ جب یہ جڑے گا، وہ لوگ جنہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ کوئی اینٹی رہے ہیں، ان کی طاقت کم ہوگی اور عوام کی طاقت جو ہے وہ بڑھے گی۔ پلوٹو جو ہے وہ امپاور کرے گا عوام کو۔ پلوٹو کی نظر جو ہے وہ سیٹن کے ساتھ بھی صحیح ہے، اور سیٹن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے بڑے مطلب ایک خاص ایسپیکٹ سے جوپیٹر کو بھی۔ اس وقت سارا جو معاملہ ہے وہ اداروں سے ریلیٹڈ، اعلیٰ اداروں سے ریلیٹڈ جو ہے معاملات میں وہ بہت زیادہ نوٹسیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا چکا ہے ایبسولوٹلی یس کہہ کے، یہ جو الیکشنز کا ٹرن ہو رہا ہے۔ مگر ابھی عوام جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ان کے اگینسٹ جاتی ان کو نظر آ رہی ہیں، اور عوام میں سینس آف ریئلائزیشن ڈیو ٹو دا رائز آف یورینس اور پلوٹو یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ عوام سینسٹیو ہے اپنے معاملات کو لے کے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی جو ریسنٹلی جو ایک ان کو ریلیف ملا، اور 12 مئی کے جو 9 مئی کے سانحے میں 12 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی، تو جن کیسز میں ان کو سزا ہوئی آپ کو وہ کالعدم ہوتی نظر آ رہی؟ عمران خان صاحب جلد باہر ہوں گے؟ کیا وہ ضمنی الیکشن میں ہوں گے؟ الیکشنز میں وہ ضرور آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ ان کا جو ہے نا ذائچہ وہ اسٹرانگ ہے۔ مقدمات ان کے اوپر جتنے بھی ہیں 200 ہیں، ٹھیک ہے، آپ 2000 بھی بنا دیتے ہیں نا مثال کے طور پہ، تو وہ اس سے فوری طور پہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک ٹائم آتا ہے اپریل میں جس میں آپ کو وہ پراپر طریقے سے ایکشن میں نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی جماعت کو پریپیئر کریں گے، پھر سے ایکشن میں نظر آتے ہیں کہ اپنی جماعت کو پریپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جماعت تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی نا، وہ دوبارہ سے اس کو کیا کہتے ہیں نا تنظیمی ڈھانچہ اس کو دوبارہ سے بنائیں گے، اس کو از سر نو جو ہے وہ اس کو یہ جو سبق سیکھے انہوں نے یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ
اپریل کے بعد جو ایسٹرولوجی کا مئی ہے جب شروع ہوتا ہے، ایون مارچ میں بھی میں آپ کو کہوں گا آپ کو چیزیں ہوتی نظر آئیں گی، یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان کے حق میں جا رہی ہیں، اور یہ آپ کو ایک دم نظر آئے گا۔ عمران خان صاحب آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو ممکن ہے کہ وہ باہر آتے ہوئے نظر آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فافن جو انتخابات کو مانیٹر کرتا ہے ایک ادارہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بے یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے بے یقینی ختم ہوئی ہے کہ بڑھ گئی ہے؟ نہیں، وہ اگر ہم اس کو اسٹرالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں نا تو اس سے ٹھیک کا ہے۔ اچھا، ہاں، کہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی کہ کرنا کیا ہے، پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ اس لحاظ سے فافن کی جو رپورٹ ہے، میں تو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ناؤ دے آر کلیئر what they have to go ahead with۔ تو اس لحاظ سے واقعی غیر یقینی کی جو صورتحال ہے نا، وہ الیکشنز کی وجہ سے ہی ختم ہوئی ہے۔ لوگوں کو پہلے تھا کہ شاید بھرم ایک ہوتا نا، وہ تھا، اب بالکل چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ میں بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز آپ سے 2 لینے والا ہوں۔ پلیز، پہلی یہ ریڈنگز، پریڈکشنز نہیں، ریڈنگز۔ اچھا، ریڈنگز، بالکل ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نے جو پیچھے رابطہ کیا جماعت اسلامی سے کے پی کے میں حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بیٹ نہیں ہے، انتخابی نشان نہیں ہے، تو ابھی انٹرا پارٹی وہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو صورتحال واضح ہوگی۔ تب تک انہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف تو وہ جاتے نظر نہیں آ رہے۔ جماعت اسلامی سے انہوں نے رابطہ کیا کے پی کے لیے، کیونکہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو چاہیے، تو اس کے لیے کسی کے ساتھ ان کو الائنس کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے اپنی حکومت بنائے گی؟ پی ٹی آئی کے پاس بیٹ کا نشان نہیں ہے، بال کا نہیں، ان کو نشان دینا چاہیے تھا گراؤنڈ کا، کیونکہ گراؤنڈ ان کے پاس ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، گراؤنڈ جو ہے وہ تو ان کے پاس ہے، بالکل۔ تو اچھی پوزیشن میں ہیں اور وہ کریں گے ان کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی کولیبوریشن ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری امپورٹنٹ پریڈکشن، دوسری امپورٹنٹ ریڈنگ، مجلس وحدت المسلمین سے بھی رابطہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے لیے، ادھر بھی ریزرو سیٹس کا ہے، تو آپ کو لگتا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ وہ جوائن کر جائیں گے، اتحاد ہو جائے گا ان دونوں کا؟ اس کا آنسر اگر ہم لیتے ہیں نا علم جفر سے لکھ کے، کوسچن بنا کے، اس کی تکثیریں نکال کے، تو پھر ہاں میں جواب آتا ہے۔ اچھا، ایسٹرالوجی سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کولیبوریشن، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوسچن اسپیسیفک ہو کے آنسر لینا چاہیں، اس کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے علم الحروف، علم جفر جو ہے، وہ ایک طریقہ اس کا ہوتا ہے مستحصلہ۔ آپ کوسچن لکھتے ہیں، پھر اس کو بریک اپ اس کا کرتے ہیں، پھر اس کا آنسر جو ہے وہ نکل آتا ہے، اس میں وہ چیز پاسبل نظر آتی ہے آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اب میجورٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیٹیں برابر ہوئی تھی، اب کے پی کے میں کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت بنائی۔ آپ کو پنجاب میں ویسے اوور آل کس کی، پی ایم ایل این ہی لیڈ کرے گی، حکومت بنائے گی اپنی؟ یہ ہوگی جی مکس پلیٹ ہوگی۔ اچھا، مکس پلیٹر جس کو ہوتا ہے نا، لیڈ نون ہی کرے گی، ظاہر ہے کرنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو اتنا کچھ جو بھی گیون ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ کوشش تو ان کی ہوگی، ہاں کچھ ہے اس طرح کی چیز کہ وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی، مگر وہ بہت زیادہ پرابلمز کا شکار خدا نخواستہ رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ریسنٹ پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب کا بھی انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ جیت عوام کے نام کرتے ہیں کیونکہ عوام نے غلامی نامنظور کہہ دی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے غلامی نامنظوری کہا ہے؟ وہ ایک میں نے ویڈیو کسی کے ساتھ کی تھی، پتہ نہیں اس کے اندر میں نے یہی بات کی تھی عوام سے ریلیٹڈ، کہ عوام کا ارادہ ہے، عوام کہتی ہے کہ جیت ہماری ہوگی، ہاریں گے اندھیارے، ایک دن پورے ہوں گے سارے خواب ہمارے، دکھ سے ہی لڑنے میں آدمی کی شان ہے، زندگی کا ہر پل ایک امتحان ہے۔ تو زندگی کے اس امتحان سے عوام گزری ہے، اور عوام کے ہی نام یہ جیت ہونی چاہیے، کیونکہ اب آگے جو دور چلے گا نا، وہ خلق خدا کا دور چلے گا، اب راج کرے گی خلق خدا۔ یہ وہ والی بات ہے جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واقعی صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ سیٹن، ہم نے تو سیٹن کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہماری تو یہی حیثیت ہے نا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ اب
چینج آئے گی. میں آپ کو بہت زیادہ مجھے نہیں آئیڈیا, مگر یہ کہ مجھے یہ نظر آتا ہے ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ چینج ہے جی بہت زیادہ. اور یہ سال جو ہے 2024 اٹ سیلف اسی کے اندر ہے چینج. جو بھی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی, کہ تبدیلی آئے گی؟ نہیں, ابھی آن دا وے, ابھی وہ چل رہا ہے, گھبرانا نہیں والا کام ہے, اچھا, وہ چل رہا ہے. مگر یہ کہ وہ اس پوائنٹ کی طرف وہ چیز چل پڑی ہے, وہ اسی سال کے اندر اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. چلو یوں کہہ دیتے ہیں گھبرانا نہیں, تبدیلی آ رہی ہے. ہاں چل پڑی ہے, چل پڑی ہے, تبدیلی چل پڑی ہے اب. ہاں جی, نیازی اڈے پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرا آخری آپ سے کوشچن, صدر پاکستان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر ای وی ایم ہوتی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, جس کا میں کہتا رہا پی ٹی آئی جس کے لیے جدوجہد کرتی رہی, اگر یہ ہوتی تو یہ بحران پیدا ہی نہ ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ای وی ایم ہوتی تو واقعی سارے مسئلے حل ہو چکے ہوتے, کہ پھر بھی کہیں سے دھاندلی ہو جاتی؟ تم ہوتی تو یوں ہوتا اچھا, ہے, تم ہوتی تو پھر وہ ہوتا. وہ والی بات ٹھیک ہے کہ اگر ای وی ایم ہوتی نا یہ مسئلے نہیں ہونے تھے. اور دوسرا یہ کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے ووٹس ہوتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی پچھلے 20-22 مہینوں میں مطلب لوگ تشریف لائے, انہوں نے آ کے سب سے پہلے جو ہاتھ صاف کیا نا وہ ان چیزوں کے اوپر کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک آسانی تھی. انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کی قوم مشکل سہنے کی آتی ہے تو ان کو آسانی میں نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. تو کوئی بات نہیں, بالکل مشکل ہو گئی, یہ پھر آئے گا, یہ ای وی ایم کے اوپر آ جائے گا. پاکستان اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس جو ہیں ووٹنگ کے, وہ نومبر 2024 میں آپ کو دوبارہ سے نا بات اس طرف جاتی نظر آنی شروع ہو جائے گی. 2025 میں فرسٹ کوارٹر جو ہے نا 2025 کا, یا فرسٹ ہاف کہہ لیں, اس کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ دوبارہ ووٹ کا حق حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب. ویورز اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. اسی نوٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب سے میں اجازت چاہوں گا, آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.